السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن اینڈ حدیث چینل میں میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں جتنے بھی مخارج سیکھے ہیں ان میں حلق کا تعلق تھا اور زبان کا تعلق بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اب آنے والی کلاسز میں جو ہم مخارج سیکھنے والے ہیں ان میں زبان کا تعلق تو ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ دانتوں کا تعلق بھی ہوگا۔ اس لیے آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم دانتوں کے نام اور ان کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ آگے چل کے جو حروف ہم نے سیکھنے ہیں جیسے ضاد ہے، لام ہے، را ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان کو پڑھنے میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آئیے اپنے آج کی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے جو دانت ہوتے ہیں ان کی تعداد 32 یعنی 32 ہے۔ ان میں 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا اس چیز کو۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں، کل ملا کر یہ 32 دانت بنتے ہیں، جن میں سے 16 اوپر والے جبڑے میں اور 16 نیچے والے جبڑے میں ہوتے ہیں۔ اوپر کے اور نیچے والے دانت نام کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ویسے نہیں، شکل کے اعتبار سے نہیں، نام کے اعتبار سے سیم ہوتے ہیں، یعنی جو نام اوپر والے دانتوں کے ہوں گے وہی نام نیچے والے دانتوں کے بھی ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو۔ سب سے پہلے دانتوں کی اقسام، ٹھیک ہے، دانتوں کی اقسام۔ دانتوں کی 3 اقسام ہے۔ دانتوں کی 3 اقسام ہے، جس میں ہے سب سے پہلے ثنایا، دوسری ہے رباعیات اور تیسری ہے انیاب، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے چیزیں لکھ لینی ہے، نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے ان چیزوں کو۔ سب سے پہلے دانتوں کی 3 اقسام، ثنایا، رباعیات اور انیاب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح داڑوں کی بھی اقسام ہے 3، ٹھیک ہے، داڑوں کی بھی 3 اقسام ہیں۔ وہ ہے، پہلی ہے ضواحک، دوسری ہے طواحن اور تیسری ہے نواجز، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے، دانتوں کی بھی 3 اقسام ہیں اور داڑوں کی بھی 3 اقسام ہیں، ضواحک، طواحن اور نواجز۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو آپ کی سکرین پہ ایک چھوٹا سا نقشہ نظر آ رہا ہوگا، انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کو اس نقشے سے ہی تمام دانتوں اور داڑوں کی اقسام کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ یہ اوپر والا حصہ اور یہ دانتوں کا نیچے والا حصہ، 16 دانت اس میں اور 16 دانت اس میں، اور یہ ٹوٹل کل ملا کر 32 دانت جو ہم نے پڑھے ہیں کہ 3 اقسام اس میں دانتوں کی ہیں اور 3 ہی اقسام اس میں داڑوں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو دانتوں کی اقسام میں پڑھے ثنایا، تو ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا ثنایا۔ ثنایا کسے کہتے ہیں؟ سامنے کے 2 دانتوں کو، اوپر والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا، ٹھیک ہے۔ اوپر والے دانتوں کو، ویسے جو دانت ہیں اوپر اور نیچے والے دونوں دانت جو سامنے کے ان کو ثنایا کہتے ہیں، لیکن جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا، ٹھیک ہے۔ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کو، جو دانت سامنے ہمارے نظر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا، اور جو نیچے والے سامنے کے 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلا، ٹھیک ہے۔ 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے، یہ کل ملا کر ہو جاتے ہیں 4 دانت، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اوپر والے 2 دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا علیا اور نیچے والے 2 دانتوں کو، سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا سفلا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے ثنایا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا رباعیات۔ دانتوں کی دوسری قسم تھی رباعیات۔ تو رباعیات کون سے ہوتے ہیں؟ ثنایا علیا، جو سامنے کے 2 دانت ہیں، جن کو اوپر والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں جن کو ثنایا علیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دائیں والا اور ایک بائیں جانب والا، ٹھیک ہے۔
ثنایا علیہ کے جو دانت ہیں، جو اوپر والے سامنے کے 2 دانت ہیں جن کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اس کی دائیں جانب والا ایک دانت اور بائیں جانب والا ایک دانت، ان کو کہتے ہیں رباعیات. ٹھیک ہے، ثنایا علیہ کے جو 7 دائیں اور بائیں جانب ایک ایک دانت ہے ان کو کہتے ہیں رباعیات. اسی طرح نیچے ثنایا سفلا جو سامنے کے نیچے کے 2 دانت ہیں، اس کی دائیں جانب والا ایک دانت اور بائیں جانب والا ایک دانت، دونوں دانتوں کو رباعیات کہتے ہیں. 2 اوپر اور 2 نیچے، تو یہ کل ملا کر بن جاتے ہیں 4 دانت. ٹھیک ہے، 4 ثنایا کے ہیں اور 4 ہی رباعیات کے دانت ہیں. تو یہ 2 اقسام پڑھ لی ہم نے دانتوں کی. اب بات کرتے ہیں ہم دانتوں کی تیسری قسم جسے انیاب کہتے ہیں. انیاب کون سے دانت ہوتے ہیں؟ رباعیات کے ساتھ والا ایک دانت. ٹھیک ہے، دونوں جانب ادھر والی سائڈ سے بھی ایک دانت اور ادھر والی سائڈ سے بھی ایک دانت، جو رباعیات کے بالکل ساتھ دانت ہے، اوپر والے 2 دانت اور اسی طرح نیچے بھی رباعیات کے ساتھ والے جو 2 دانت ہیں، ایک اس جانب اور ایک اس جانب، ان کو کہتے ہیں انیاب. ان کو انیاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہمارے منہ کے اندر نوک دار دانت ہیں، ٹھیک ہے، جو نوکیلے دانت ہیں، جن کی نوک بنی ہوئی ہے. انیاب ناب کی جمع ہے اور ناب کا مطلب ہوتا ہے نوک دار، نوکیلے دانت. ٹھیک ہے، اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب جو ہمارے نوکیلے دانت ہیں ان کو کہتے ہیں انیاب، اور ان کی تعداد بھی 4 ہے. تو اس طرح ہمارے ٹوٹل 12 دانت ہو گئے. ٹھیک ہے، 4 ثنایا کے، 2 اوپر اور 2 نیچے، 4 رباعیات کے، 2 اوپر اور 2 نیچے، اور 4 دانت ہمارے انیاب کے جو نوکیلے دانت ہیں، 2 اوپر کی جانب اور 2 نیچے کی جانب. تو یہ کل ملا کر ہمارے 12 دانت ہو گئے. تو اب ہم پڑھتے ہیں داڑھوں کی اقسام کے بارے میں، جس میں ہے سب سے پہلے ضواحک. ٹھیک ہے، ضواحک وہ داڑھیں ہیں جو ہنستے وقت نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ہنستے ہیں یا مسکراتے ہیں تو ہماری وہ داڑھیں جو نظر آتی ہیں ان کو کہتے ہیں ضواحک. ٹھیک ہے، یہ کون سی ہوتی ہیں؟ انیاب کے ساتھ والی. ٹھیک ہے، انیاب جو ہمارے نوکیلے دانت ہیں ان کے ساتھ والی، اوپر نیچے دونوں جانب. ٹھیک ہے، دونوں جانب انیاب کے ساتھ ایک اس جانب اور انیاب کے ساتھ اس والی، 2 اوپر اور اسی طرح 2 نیچے انیاب کے ساتھ. یہ انیاب اس کے ساتھ جو ہے داڑھ، نوکیلے دانت، ان کے ساتھ جو داڑھیں ہیں جو ہنستے وقت نظر آتی ہیں، 2 اوپر کی جانب اور 2 نیچے کی جانب، ان کو کہتے ہیں ضواحک. ٹھیک ہے، 2 داڑھیں اوپر کی جانب اور 2 داڑھیں نیچے کی جانب جو ہنستے وقت نظر آتی ہیں نوکیلے دانتوں کے ساتھ والی، ان کو کہتے ہیں ضواحک. تو ان کی تعداد ہے 4. ٹھیک ہے، 2 اوپر اور 2 نیچے، ان کی بھی تعداد 4 ہے. تو اب ہم اگلی قسم پڑھیں گے جس میں ہے طواحن. ٹھیک ہے، طواحن کسے کہتے ہیں؟ طواحن کہتے ہیں پیسنے والی داڑھوں کو. ٹھیک ہے، جن سے ہم کوئی بھی چیز پیستے ہیں، کھاتے ہیں، چباتے ہیں، ان کو کہتے ہیں طواحن. یہ کون سی ہوتی ہیں؟ ضواحک کے ساتھ. ٹھیک ہے، ضواحک جو داڑھیں ہم نے پڑھی جو ہنستے وقت نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ والی 3 داڑھیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر 3 داڑھیں. ٹھیک ہے، ضواحک کے ساتھ والی 3 داڑھیں دونوں جانب، 3 اس جانب اور 3 اس جانب. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں طواحن. جن داڑھوں سے ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز چباتے ہیں، پیستے ہیں، ان داڑھوں کو کہتے ہیں طواحن. اوپر والے جبڑے میں 3 اس جانب ضواحک کے ساتھ اور 3 اس جانب، یہ ہو گئی 6. اور اسی طرح نیچے والے جبڑے میں بھی ضواحک کے ساتھ 3 اس جانب اور 3 اس جانب، ان داڑھوں کو بھی طواحن کہتے ہیں. 6 اوپر اور 6 نیچے. تو اس طرح ان کی تعداد ہوئی 12. ٹھیک ہے، ضواحک کی تعداد تھی 4 اور
तवाहिन की तादाद जो है वो है 12। समझ आ गई। वो दाढ़ें जिनके साथ हम कोई भी चीज़ खाते हैं, पीसते हैं या फिर चबाते हैं, उनको कहते हैं तवाहिन, और इनकी तादाद है 12। तो अब हम अगली और आखिरी किस्म पढ़ लेते हैं दाढ़ों की, जो कि है नवाजिज। ठीक है, नवाजिज। नवाजिज कहते हैं काटने वाली दाढ़ें, वो दाढ़ें जिनसे हम कोई भी चीज़ काटते हैं। ठीक है, काटते हैं, उनको कहते हैं नवाजिज। ये कौन सी होती हैं? ये हमारे मुंह में जो आखिरी दाढ़ें होती हैं, तवाहिन के साथ जो आखिरी दाढ़ है दोनों जानिब, ठीक है, दोनों जानिब ऊपर और नीचे, तवाहिन के साथ आखिरी दाढ़ जो है उसको कहते हैं नवाजिज। और ये होती हैं हमारे मुंह में काटने वाली दाढ़ों का काम करती हैं। ये हमारे कोई भी चीज़ काटने का काम करती हैं। दो ऊपर की जानिब तवाहिन के साथ दोनों जानिब, और दो नीचे की जानिब तवाहिन के साथ दोनों जानिब, इनको कहते हैं नवाजिज। और इनकी तादाद भी 4 है। दवाहिन की भी तादाद 4, जो कि हंसते वक्त नज़र आती हैं। ये वो दाढ़ें जो हमारी हंसते वक्त नज़र आती हैं, इनको कहते हैं दवाहिक, इनकी तादाद भी 4 है। और तवाहिन वो दाढ़ें जो हमारा खाना खाने में हमें मदद देती हैं, उनको कहते हैं तवाहिन, इनकी तादाद है 12। और नवाजिज वो दाढ़ें जो हमें कोई भी चीज़ काटने में, कुतरने में मदद देती हैं, उनको कहते हैं नवाजिज, इनकी तादाद भी 4 है। तो कुल मिलाकर ये हुई 20। तो इस तरह हमारे पूरे 32 दांत हो गए, 20 दाढ़ें और 12 दांत, कुल मिलाकर ये 32 दांत हो गए। आपने आज की इस क्लास को अच्छे से याद करना है। इन तमाम दाढ़ों और दांतों के जो नाम हमने पढ़े हैं, इनकी इकसाम पढ़ी, इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ये आपको क्यों याद करने हैं? क्योंकि जब हम अगली क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ दाद का मखरिज सीखेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़ुबान जो है, क्या वो दवाहिक के साथ लगती है, क्या वो अनयाब के साथ लगती है, क्या वो तवाहिन के साथ लगती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा हो रहा है। तो इससे आपको मखारिज को सीखना आसान हो जाएगा और मखारिज की अदायगी आप सही तरीके से कर सकेंगे। अगर आप लोगों को आज की ये अहकाम तजवीद क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाली कुरान क्लासेस और तजवीद क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।